بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 18 رمضان المبارک یوم وصال فاتح اسلام صحابی رسول سیف من سیوف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ والی جرت اور استقامت پوری امت کے علماء کو عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ اسلام کے بہت بڑے سپاہی مجاہد، تقریباً 70,000 کافروں کو واصل جہنم کرنے والے اسلام کے شیر حضرت خالد بن ولید تھے۔ تو آج اس عظیم موقع پر میں سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو دین کے رستے میں آنے والی مشکلات سے بچانے کے لیے اور اپنی عیش و آرام اور عیاشیوں کو سلامت رکھنے کے لیے بڑی چالاکی سے کہہ دیتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سیاست برا کام ہے، اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں سیاست کی تعریف قرآن و حدیث اور علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ بڑی چالاکی سے دین کے ایک بہت بڑے حصے کا انکار کرتے ہیں۔ سیاست کا معنی مفہوم میں مختلف علماء کے حوالے سے بیان کروں گا، اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ سیاست اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے لوگ فساد سے دور ہو جائیں اور اصلاح کے قریب ہو جائیں، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ چاہے وہ زندگی ہے انسان کی، زندگی کے جتنے معاملات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین، معاشیات، سیاسیات، اخلاقیات، البتہ مکمل زندگی جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس شعبے میں ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا انسان ہر طرح کے فساد اور فتنہ سے محفوظ ہو جائے اور اصلاح اور نیکی کے قریب ہو جائے، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اس تعریف سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اسلام کے عبادتوں کا حصہ ہو، اسلام کی سیاست کا حصہ ہو، یا اسلام کی سزاؤں کا حصہ ہو، یا اسلام کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس تعریف کے تحت وہ سیاست میں شامل ہے۔ آگے چلیے، قرآن مجید میں بیشتر حصہ اسی سیاست پر مشتمل ہے۔ جو میں نے تعریف کی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ کام جس کی وجہ سے انسان اصلاح کے قریب ہو جائے، فساد سے دور ہو جائے، دنیا آخرت میں فتنے بازی سے دور ہو جائے اور اصلاح اور خدا رسول کی مرضی کے مطابق کا زندگی گزارے، اس فعل کو سیاست کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا اکثر حصہ اسی سیاست پر مشتمل ہے۔ مثلا عدل و انصاف، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اگر آپ متقی ہونا چاہتے ہیں، پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں تو انصاف قائم کرو۔
اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں جی ہمارا تعلق ہی نہیں سیاست ہے، ہم تو نمازی ہیں، بس پرہیزگار ہیں، ہم نے تو مسجدوں میں بیٹھنا ہے، ہمارا کیا تعلق میدان میں آئے، سیاست میں آئے؟ میں ان کو کہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدل قائم کرو، ذرا بتاؤ عدل قائم کیسے ہوگا؟ عدل قائم کیسے ہوگا اس کی صورت بتا دے۔ اگر تبلیغوں سے یا مسجدوں اور جلوسوں سے اور محفلوں سے ہونا تھا تو آج 70 سال ہو گئے پاکستان میں عدل قائم کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تو فرما رہے اعدلوا، عدل قائم کرو، انصاف کرو، تو وہ سیاست سے ہی ہوگا۔ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ اسلام کے سب سے بڑے فریضے ہیں، یہ بھی سیاست میں ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے انسان فساد سے دور ہوتا ہے۔ مظلوموں سے اظہار ہمدردی، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ظلم سے نفرت، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن میں انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ہیں ان کی سیاست کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن کا زیادہ تر حصہ سیاست پر مشتمل ہے۔ اگر کسی صاحب کو اختلاف ہے میری اس بات سے تو وہ یہ ثابت کرے کہ قرآن میں عدل و انصاف کم ذکر کیا گیا، غریبوں سے ہمدردی کم ذکر کی گئی، انبیاء کی سیاست کا طریقہ کم ذکر کیا گیا، اور نماز روزے کا ذکر زیادہ ہے، وہ ثابت کر کے دکھائے۔ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ ذکر عدل و انصاف قائم کرنے کا، دین قائم کرنے کا قرآن میں ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی سیاست کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ کس طرح بادشاہی کرتے رہے۔ سورہ یوسف دیکھ لیں تو قرآن کا اکثر حصہ سیاست پر مشتمل ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 247 اس کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں سیاست کس طرح بیان ہوئی ہے۔ آگے چلیں، حدیث میں سیاست کا کیا معنی ہے؟ یہ تو میں نے خلاصتاً آپ کو بتایا، اور کوئی کہہ سکتا ہے بھی آپ نے اپنی طرف سے یہ تعریف کر دی، یہ کہاں ہے؟ لیکن حدیث میں کیا ہے؟ آپ پہلے یہ معنی سنتے رہے۔ حدیث میں سیاست کا معنی عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف ہے۔ اور علماء کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، انہوں نے جو استعمال اور ملکی سلامتی کے لیے جو روش اور طریقہ اختیار کیا ہے، اس روش اور طریقے کو سیاست اسلامی کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں علماء کے پاس کہ کس عالم نے، کس امام نے سیاست کا کیا معنی کیا ہے۔ پہلی سیاست کی تعریف عربی کے اندر استصلاح الخلق بارشادہم الی الطریق المنجی فی الدنیا والآخرہ، کہ سیاست رعایا اور مخلوق کی رہنمائی کرنا ایسے رستے کی طرف جو انہیں دنیا اور آخرت میں نجات دلا دے، یعنی دنیا میں وہ فساد سے دور رہیں، ظلم سے دور رہیں، فسق و فجور سے دور رہیں، اور آخرت میں عذاب جہنم سے دور رہیں۔ اب میرا سوال ہے، بتاؤ اس سیاست میں نماز باہر ہے، روزہ باہر ہے، زکوٰۃ اس سے باہر ہے، اور اسلامی نظام قائم کرنا اس سے باہر ہے، ظلم کے خلاف اٹھنا اس سے باہر ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا اس سے باہر ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینا اس سے باہر ہے، ختم نبوت پر پہرا دینا اس سے باہر ہے؟ نہیں، یعنی مکمل دین اسی میں ہے کہ آپ سیاست اسلامی کریں، کیونکہ اسلامی سیاست وہی ہے جس میں لوگوں کو آپ ایسے رستے پر چلا دیں جو رستہ دنیا آخرت میں خدا رسول کی مرضی والا ہو، اور دنیا آخرت میں وہ انہیں نجات دے دے۔ تو وہ رستہ کون سا ہے؟ دین اسلام کا۔ معلوم ہوا دین مکمل سیاست ہے، یہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، دین میں ہے، اور دین کا اکثر حصہ سیاست میں ہے، اور دین کا ایک حصہ عبادت ہے، عبادات ہیں، اور باقی سارے حصے سیاست میں شامل ہیں، اور عبادتیں بھی سیاست میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا جو یہ کہے کہ بھئی ہم تو نمازی پرہیزگار ہیں، ہم تو بس مسجدیں تک رہیں گے، جیل بھرو تحریک والے ہم نہیں ہیں، ہم تو بس مسجدیں بھریں گے،
جلوس کریں گے، ظالم کے خلاف نہیں آئیں گے، ظالم کے خلاف امام حسین والا کردار ادا نہیں کریں گے، اور ظلم کے خلاف، بد عقیدگی، بد مذہبی کے خلاف میدان میں نہیں آئیں گے، تو سمجھو وہ دین کے ایک بہت بڑے حصے کے منکر ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ تو اسلام سیاست کا معنی ہی اصلاح ہے، اور اصلاح صرف نماز روزے کی نہیں بلکہ اصلاح دین اور ایمان کی، کہ کہیں ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے، کہیں بد مذہبوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے، کفر ننگا راستہ رہے، کفر اپنا ظلم کرتا رہے، کفر مسجد اقصی پر حملے کرتا رہے، کفر ہماری عزتوں پر حملے کرتا رہے، اور ہم کہیں جی بس نماز روزہ اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، محراب میں درود شریف کی تسبیحاں کھینچتے رہو۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں ہے۔ سیاست اور دین یہ ہے کہ آپ ہر شعبے میں لوگوں پر وہ حاکمیت کریں جو حاکمیت ان کو دین اسلام کے راستے پر لے جائے۔ آگے چلیں، علامہ تفتزانی، امام سعد الدین تفتزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عقیدہ، امام الائمہ سعد الدین تفتزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ امام ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا تھا تو یہ وقت کے امام بن گئے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاست کیا ہے، جو کہتے ہیں نا ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، ہم تو سمپل سے مسلمان ہیں، ہم تو نماز روزے والے ہیں۔ بھئی اگر تمہارا سیاست سے تعلق نہیں، تمہارا دین سے تعلق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَهِيَ رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ۔ اب یہ اسلامی نظام، سیاسی نظام کی تعریف فرما رہے ہیں امام سعد الدین تفتزانی۔ وَهِيَ رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا فی امر الدین والدنیا خلافت عن النبی و احکامہ فی الفروع۔ فرمایا اسلامی نظام جو ہے، سیاست جو ہے، جو اسلامی سیاست ہے، جس طرح تحریک لبیک والے کوشش کر رہے ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کے معاملات میں رسول اللہ کی جانشینی، کہ آپ اگر سیاست میں ہیں، اسلامی سیاست لانا چاہتے ہیں اور ظلم کے خلاف میدان میں ہیں، اس نظام کو بدلنے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو آپ رسول اللہ کے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ وَأَحْكَامِهِ فِي الْفُرُوعِ، اور فروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ان کے جانشین ہیں۔ آپ نے دین اور احکام دین میں رسول اللہ کی خلافت کا کردار ادا کرنا ہے، اس لیے آپ سیاست میں موجود ہیں۔ یعنی امام سعد الدین تفتزانی کے نزدیک سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا نام ہے، کہ جو سیاست میں ہے وہ دنیا کے نظام کو فساد سے بچانے کے لیے میدان میں کھڑا ہے، تو وہ رسول اللہ کا وارث ہے اور نائب ہے۔ یہ امام سعد الدین تفتزانی۔ آگے چلیں، علامہ ابن خلدون آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلَافَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ۔ فرمایا سیاست یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا نام ہے۔ کس چیز میں؟ دین اور دنیا میں شریعت کے احکام جاری کرنے کے لیے، کہ آپ دین اور دنیا کے حوالے سے شرعی احکام لوگوں پر رائج کرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست کا معنی یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ کس بات کے اندر؟ اس دین کو رائج کرنے کے اندر۔ اب جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جو مرضی ہوتا رہے، ہم تو ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے، جو مرضی ہوتا رہے، صحابہ کے خلاف باتیں ہوں، اہل بیت کے خلاف ہوں، حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، مسجد اقصی پر حملہ ہو جائے، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جائیں، ہم تو کہیں گے جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس ہم تو پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ہم تو صرف مصطفیٰ جان رحمت والے ہیں، بس ہم سلام پڑھیں گے، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو ان کا تعلق نہ سلام سے ہے نہ درود سے ہے۔ سلام درود سے اس کا تعلق ہے جس کا پورے دین سے تعلق ہے۔ تو مسلمانوں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی سیاست کا ذکر فرمایا حدیث میں. کیا یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی جاتا ہے دنیا سے تو اور نبی آ جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے سارے نبیوں نے سیاست کی ہے. یعنی کیا مطلب کہ بنی اسرائیل کا جو بھی نبی آیا وہ صرف مصلی تک نہیں کھڑا رہا، وہ صرف درود نہیں پڑھتا رہا، وہ صرف مسجدوں میں نہیں بیٹھتا رہا، بلکہ مسجدوں میں بھی امامت کراتا تھا اور تخت پر بیٹھ کر محمد عربی کے دین کا نظام بھی چلاتا تھا. یہ مطلب ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کا. اور آگے حضور نے جو فرمایا نا کہ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ ایک نقطہ ہے، توجہ کرنا. اس حدیث میں حضور نے کیوں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست کرتے ہیں؟ ساتھ حضور نے فرمایا جب بھی کوئی نبی جاتا ہے تو اور نبی آتا ہے. یعنی واری واری سے مسلسل انبیاء آتے گئے، سیاست ہوتی گئی، دین اسلام کا نظام رائج ہوتا گیا. وہ سارے سیاسی تھے اور سیاست کرتے گئے، اور آخر میں فرمایا اب میں تو ہوں آخری نبی، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر یہ ذمہ داری ہے علماء کی جو نبیوں کے وارث ہیں، یعنی جس کے وہ وارث ہیں وہ جو کام کرتے رہے وہی کام وارث آ کے کریں گے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست کریں اور اسلام کا نظام رائج کریں تاکہ صحیح معنی میں لوگوں کی اصلاح ہو سکے. تو یہ مسلمانوں سیاست کا معنی مفہوم تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ایسا رستہ قائم کرنا، ایسا رستہ رائج کرنا لوگوں میں جو رستہ دنیا اور آخرت میں نجات والا ہو. تو اب بتائیں اس معنی سے کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سیاسی نہیں ہوں؟ علماء نے جو تعریفیں کی ہیں اور حدیث میں جو ذکر ہے سیاست کا، اس حوالے سے بتائیں. ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سیاسی نہیں ہوں، کیا اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے؟ نہیں ہے. یاد رکھنا تسبیح، نماز، روزے یہ بعد میں ہے. خالد بن ولید کی طرح میدان میں کھڑا ہو کر ظلم کے خلاف تلوار اٹھانا اور کفر کے خلاف تلوار اٹھانا اور غیرت کا مظاہرہ کرنا اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفر کو یہ بتانا کہ ستمگاری طرح ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ اسلام ہے اور یہی سیاست کا معنی ہے. لہٰذا ہم انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھیں گے مسجدوں میں، جب وقت آیا تو میدان جنگ میں بھی نمازیں ادا کر کے بتائیں گے کہ سنی صرف بزدل نہیں ہے، سنی صرف درود والا نہیں ہے، صرف اور صرف سلام والا نہیں، بلکہ جب درود والے کی عزت پر حرف آئے تو سنی اپنی جان پیش کر کے حضور کی عزت کا دفاع کرتا ہے. تو جو لوگ چاہے وہ سنی جماعت ہے کوئی بھی ہے جو کہتے ہیں ہمارا جیل بھرو سے تاریخ سے تعلق نہیں ہے، اور بھائی جب نظام عدل قائم کرنے کے لیے تجھے جیل جانا پڑے گا تو تو جیل نہیں جائے گا؟ جب یوسف علیہ السلام کی طرح تجھ پر جبراً ظلم کیا جائے اور تو جیل نہیں جائے گا؟ یا علماء جو جیلوں میں جاتے رہے بتا اس کے ساتھ تیرا تعلق ہے یا نہیں؟ تو نے بیان دے دیا کہ میرے ساتھ ہمارا تعلق جیل بھرو تاریخ سے نہیں. جو علماء جیلوں میں جاتے رہے اس سے تیرا تعلق ہے یا نہیں؟ وہ اہل سنت کے مشائخ ہیں یا نہیں؟ ہمارا ہر جیل بھرو تاریخ جو اسلام کے لیے ہے اور علماء اہل سنت نے چلائی اس کے ساتھ تعلق ہے. ہم سیاسی تھے، ہیں اور رہیں گے کیونکہ ہم نے دین اسلام کے نظام کو رائج کرنا ہے. ہم صرف نمازی نہیں ہیں بلکہ ہم سیاسی بھی ہیں کیونکہ ہم نماز کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو رائج کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے مشن کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو یہ چند جملے ادا کیے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آج کل ایک یہود و نصارہ کی طرف سے اور
ڈرپوک اور بزدل مسلمانوں کی طرف سے یہ جملہ پھیلایا گیا کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست تو ہے ہی دین، سیاست تو ہے ہی اسلام، لیکن ہو نظام مصطفیٰ کے لیے، جس طرح کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن ہے۔ تو آخر میں یہ اپیل ہے کہ یہ میرا چینل ہے فکر رضا آفیشل، اس میں الحمدللہ تحریک کا مکمل دفاع ہوتا ہے اور ہر فتنے کی سرکوبی ہوگی۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو اور اصلاحی بیان آپ تک پہنچ سکے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔